آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف کا جنرل عاصم منیر کا یہ کہنا ہے کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد الارض کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پاکستانیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شریعت کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ پاکستان جمہوریت اسلام پر مبنی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو شریعت کو نہیں مانتے وہ پاکستان کے زمرے میں نہیں آتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے افغانیوں کی کئی سالوں خدمت کی ہے، لیکن ان کی جانب سے دہشت گردی کے واقعات بڑھتے ہی چلے گئے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو شریعت کو نہیں مانتے ہم انہیں نہیں مانتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جا رہا ہے، کسی کی ہمت نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مداخلت کرے۔ اگر ریاست کی اہمیت جانتی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھئے۔ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈپو دیا ہے، ان کے سامنے بھی صورتحال واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کشمیر کے لیے بھی یہ کہیں گے کہ ہم ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے کنٹرولر نیوز عامر شیخ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے آپ اس پر، آپ کے کیا تبصرات ہیں؟ جی، آج جو نیشنل علماء کنونشن ہوا ہے یہ بڑا تاریخی خطاب ہے۔ اس میں تمام پہلوؤں پر جو ہے نا وہ آرمی چیف نے جو ہے نا وہ اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا ہے، خاص طور پہ وہ شریعت اور آئین کے حوالے سے۔ دوسرا، انہوں نے پڑوسی ملک افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی کہ پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے، اور اب بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خارج کی خاطر اپنے اسلامی ملک اور دہلی دوست مخالفت کریں۔ گردی کی جنگ پختون بھائیوں اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانی ہے، یہ آرمی چیف کا کہنا تھا اپنے خطاب میں۔ اور خارج کے حوالے سے انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی پڑھا جو کہ بہت ہی تاریخی ہے، اور اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو بہت ہی علامہ نے بڑے کلیئر انداز میں جو فارس کے حوالے سے بات کی تھی، تو آرمی چیف نے اس کی وضاحت کی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ لوگ احتجاج کریں، ضرور کریں، لیکن پرامن رہیں۔ اور اس کے علاوہ شدت پسندی کے بارے میں بھی آرمی چیف نے جو نا اپنے خطاب میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ دوسری، اس کے علاوہ جو جرائم اور اسمگلنگ کے حوالے سے، مافیا کے حوالے سے ان کی بات کر رہے تھے، تو کہتے ہیں جرائم اور اسمگلر مافیا دہشت گردی کی پشپنائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے جو اپنے خطاب میں ناموس رسالت پر بات کی ہے کی گستاخی کر سکے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو ہم ان کے کھڑے ہوں گے۔ تو دنیا کی اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سب سے زیادہ اہم ہے۔ آرمی چیف نے بڑے واضح الفاظ میں بات کی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھیں۔ انہوں نے علماء سے بھی بات کی، اور علماء سے بات کہی، انہوں نے درخواست کی ان سے کہ وہ ملتمس ہیں کہ وہ شدت پسندی یا تفریق کے ملک اور آزادی کی جو ہے نا وہ اتحاد کی جو ہے نا ترغیب دیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد کی نفی کریں۔ مغربی تہذیب اور رہن ہمارا نہیں، ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر اپنی تقریر کے دوران جو آرمی چیف نے انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ اپنے بات کو تھوڑا سا انہوں نے علامہ اقبال کے شعروں سے بھی جو ہے نا اس میں وزن ڈالا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام سے پڑھا اپنی تقریر کے دوران۔ اس کے علاوہ بھی آرمی چیف نے اتحاد اور یگانگن کی بات کی۔ پھر کچھ حوالہ انہوں نے جو ابھی کہتے ہیں کہ جو ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا وہ آج کہاں ہے، اور کشمیر کے اوپر جو ہے نا آرمی چیف کا ایک بڑا اہم
قائم موقف تھا وہ اس کے اوپر یہ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر جو ہے نا تقسیم پاک کو ان کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین کا بھی انہوں نے اپنی خطاب میں یہ ذکر کیا، فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دے کر دل خون کیا آنسو ہوتا ہے۔ فلسطین سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، یہ آرمی چیف کا کہنا تھا اپنے اس خطاب کے دوران۔ تو اس خطاب کے دوران آرمی چیف نے تقریباً تمام جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، جو ہماری جو سچویشن ہے خطے کی، مسلم امہ کی، ہمارے مسائل، ہمارے جو پاکستان اور پاکستان کے پڑوس میں ہونے والی تبدیلیاں، ان سب کا احاطہ کیا اپنے اس اسپیچ میں۔ جی سر، یہ بتائے گا کہ شیخ مجیب کا جو پاکستان سے علیحدگی کا فیصلہ تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب تو خیر آزادی بنگال کا اس وقت جشن منایا جا رہا ہے بنگلہ دیش کا، تو آپ اس چیز کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے آگے تعلقات کیسے ہوں گے بنگلہ دیش کے ساتھ؟ آرمی چیف کا جو فوکس ہے وہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے لیے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات بڑی کلیئر بات کی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، وہ پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پاکستان پر یعنی لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان، لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان زیادہ اہم ہے۔ تو ان کا زیادہ جو فوکس تھا اپنی اس اسپیچ میں، وہ زیادہ تر وہ پاکستان کے حوالے سے ہی رہا، اور ریاست کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو اب آپ عراق شام کے معاملات دیکھ لیں کہ وہاں جہاں ریاستیں کمزور ہوتی ہیں وہاں مسائل ہوتے ہیں۔ جی سر، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ یہ آرمی چیف کا بتانا تھا کہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے ہمیشہ قربانیوں کے لیے حاضر رہیں گے اور پاکستان کے دفاع کو یقینی بنائے رکھیں گے۔